الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اس کی آواز کو کیا ہو گیا؟ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. سورہ نساء کی آیت نمبر 22. اور نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا مگر جو کچھ ماضی میں ہو چکا. انہو کان فاحشۃ، بے شک یہ عمل بہت بڑی بے حیائی ہے. ومقتا، اور اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے. وساء سبیلا، اور اپنی خواہش پوری کرنے کا بہت ہی بدترین راستہ ہے. اس آیت پر پچھلے درس میں کچھ بیان ہوا تھا، کسی نے بعد میں بتایا کہ ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوئی اور کچھ حصہ بیان کا رہ گیا تھا، تو آج انشاءاللہ اس کو میں مکمل کروں گا. اسلام چونکہ ایک کامل مذہب ہے، کامل دین ہے، اور فطرت کا دوسرا نام ہے. انسان اور جانور کی جو فطرت ہے اس میں تہذیب کا بہت بڑا فرق ہے کہ انسان تہذیب یافتہ ہے اور جانور تہذیب یافتہ نہیں ہے. جانور کے ہاں شرم و حیا اور غیرت کے کوئی تقاضے اور کوئی اصول نہیں ہیں. انسانوں کے ہاں غیرت، حیا، شرم و حیا، اس کے تقاضے اور اصول ہیں. اسی سے انسان کے انسان ہونے کا علم ہوتا ہے. تو یہ جو دین کی پابندی ہے نا، مذہب کی پابندی، اس پابندی کو قبول کیے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتا. اس میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ وہ جانوروں سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوگا. پہلے زمانوں میں یہ بات سمجھانا ذرا مشکل تھی. اس زمانے میں یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اس معاشرے کو دیکھ لیا جائے جہاں سب کچھ ہے سوائے دین اور مذہب کے. ان کے کلچر کو دیکھ لیں. یورپ اور امریکہ کا کلچر، دین اور مذہب کے علاوہ سب کچھ ہے. تو وہاں آپ کو بہت ساری چیزوں میں درندگی نظر آئے گی، حیوانیت نظر آئے گی. اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اسلام نے حدود کی ہیں بہت ساری چیزوں میں. وہ حدود متعین کی ہیں تاکہ یہ انسان بن کے زندگی گزارے، حیوانیت اور زندگی پر نہ اترے. بہت سارے احکام دیے نا اسلام نے. کھانے پینے میں کتنے احکام، یہ چیز کھا سکتے ہو یا نہیں کھا سکتے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ غیر مسلم یہ تو دیکھتا ہے کہ اس میں پروٹین نہیں ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، طہارت ہے، نہیں ہے، یہ چیزیں ان کی اس سے خارج ہیں، بحری خارج ہیں. تو سب گدھا بھی کھائیں گے، کتا بھی کھا جاؤ، بلی بھی کھا جاؤ، لال بیگ بھی کھا جاؤ، کیڑے بھی کھا جاؤ. پروٹین تو کیڑوں میں بھی ہوتے ہیں. لیکن اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، یہ کھانے کی ہے، یہ کھانے کی نہیں ہے. اسی طرح جسم، لباس کی طہارت سے متعلق اسلام نے احکام دیے. پہلی بات، لباس کا حکم
یہ مذہب کا حصہ ہے، کلچر کا حصہ نہیں ہے۔ ان کے معاشرے میں لباس کلچر کا حصہ ہے، لہذا جس کلچر میں لباس نہیں ہے تو اس قوم میں بھی لباس نہیں ہے۔ اطلاعات آتی ہیں کہ بعض گاؤں دیہات ایسے ہیں جہاں لباس پہننے کا رواج ہی نہیں ہے، نہ مرد میں نہ عورت میں، تو ایسے ہی گھومتے ہیں وہ۔ لیکن یہ انسان کی تہذیب کے خلاف ہے، اس لیے اسلام نے لباس سے متعلق احکام دیے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ بہرحال چھپانا فرض ہے، اسے آپ کھول نہیں سکتے، کسی دوسرے مرد کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتے۔ اور عورت کے لیے پردے کے احکام رکھے کہ عورت کا عورت سے کتنا پردہ ہے، عورت کا مرد سے، غیر محرم مرد سے کتنا پردہ ہے، اس کے تفصیلی احکام بیان کیے۔ سب کو معلوم ہے جسم کو ظاہر نہیں کر سکتی وہ، سوائے میاں بیوی کے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو بتایا کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات اور ان کے لیے پردے کے احکام جو ہیں وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ اس چیز کا تعلق بھی انسان کی کس سے ہے بھائی؟ تہذیب سے، اس سے مہذب بن جاتا ہے انسان۔ لباس جسم پہ ہو، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ہم نے لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، ایسے جسم کے اعضاء کو جس سے ظاہر ہونے سے تمہاری ذلت ہے، یہ تمہاری عزت اور شرافت کے خلاف ہے۔ کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو ظاہر ہے آدم علیہ السلام کوئی بہت انوکھی مخلوق تھے، بہت مہذب، بہت شائستہ مخلوق، اس وجہ سے تو ان کو یہ مقام دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح شریعت نے پینے کی چیزوں میں نشہ آور چیزوں پہ پابندی لگا دی، کیونکہ شراب پی کے انسان تہذیب کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ کلوا من الطیبات، فرمایا پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ایسی چیزیں کھاؤ پیو جو پاکیزہ ہیں تمہارے لیے۔ پینے کے بعد جھوم رہا ہے کہ ایک قدم ادھر جا رہا ہے، ایک قدم ادھر جا رہا ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ انسانوں پہ سوٹ نہیں کرتی یہ چیزیں۔ اس طرح کے بہت سارے احکامات ہیں جو انسان کو انسان بناتے ہیں۔ اسی میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالی نے انسان کو فیملی کی شکل میں، خاندان کی صورت میں پیدا کیا ہے، خاندان کی، تو یہ جڑا رہتا ہے اپنے خاندان کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے صلہ رحمی یعنی رشتہ داری جوڑنے کی بہت زیادہ تاکیدیں کی ہیں، بہت زیادہ، تاکہ ان کا فیملی سسٹم مضبوط رہے۔ وجہ کیا ہے؟ خاندان جب مضبوط ہوتا ہے تو انسان خاندان میں پلتا ہے، اور خاندان اور فیملی کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے رکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خونی رشتوں میں ایک عجیب جذبہ رکھا ہے ایک دوسرے کی اصلاح کا۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بھائی اگر ہیروئن جی ہے نا، وہ نہیں چاہے گا کہ میرا سگا بھائی بھی ہیروئن پیے، اس سے چھپ کے پیے گا، اور اگر پیے گا بھی تو اس کو تھپڑ مارے گا، بھی تو کیوں پی رہا ہے، یہ جذبہ ہے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی دوست ہیروئن جی ہے تو وہ چاہے گا کہ میرا یہ دوست بھی پینا شروع کر دے۔ دوست بگاڑتے ہیں، رشتہ دار میں عام طور پر بگاڑ کا جذبہ نہیں ہوتا بلکہ سنوارنے کا جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی عزت کا خیال ہوتا ہے۔ تو ایک دیوار ہے رشتہ داروں کی، ایک حدود ہے جس سے انسان بہت ساری چیزوں میں، بہت ساری برائیوں سے رکا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع رحم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام جب نبی سے یہ احادیث سنتے تھے تو بہت زیادہ صدقات و خیرات اپنے رشتہ داروں کی کیا کرتے تھے۔ بہت ساری حدیثیں، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تھوڑی سی آواز اگر بڑھا دیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
تم نیکی کی بس کافی ہے اتنا، بس زیادہ نہ چڑھیں، نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز کو اللہ کی راہ نہ کرو. سمجھ رہے بات؟ محبوب چیز تو ٹھیک ہے، وائپر سے وہ صاف کر رہا ہے آپ کی گاڑی کا شیشہ، آپ نے ایک اٹھنی نکال کے اس کو دے دی، یہ بھی صدقہ ہے، لیکن اس دینے سے دل جلتا نہیں ہے کہ ہائے کیا کر رہا ہوں میں. محبوب چیز. تو ابو طلحہ انصاری نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ نے تو قرآن میں یہ فرما دیا اور میری محبوب ترین چیز میرا باغ ہے، اتنی محنت سے سینچا اسے، تیاری کی اور پھل پکتے ہیں اس میں، باغیچہ، تو میں یہ باغیچہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بخن ذاک مال رائح، واہ واہ، یہ تو بڑا قیمتی مال ہے، بڑا زبردست جذبہ ہے تمہارا، اتنا قیمتی مال صدقہ کر رہے ہو. تو فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو، اپنے چچا کے بیٹوں کو. دیکھیں چچا کا بیٹا، آج کوئی کسی کو دیتا ہے ہدیہ چچا کے بیٹے کو؟ 5 روپے بھی کبھی دیے؟ تو اللہ کے نبی بھی کیا ترغیبات دے رہے ہیں کہ چچا کے بیٹوں کو جب دیا جائے گا تو چچا کے بیٹے بھی تو خیال کریں گے نا. تو رشتہ داری لوہے اور فولاد کی طرح مضبوط ہو جائے گی. آئندہ کوئی مسئلہ ہوا وہ چچا کے بیٹے چھوڑیں گے نہیں کہ کوئی ہمارے ان چچا کے بیٹوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے ہم ٹانگ توڑ دیں گے، اس کی آنکھیں نکال دیں گے. تو ایک مضبوط خاندان وجود میں آتا ہے. آج کیا ہوتا ہے، وہ چچا کا بیٹا ہی سب سے پہلے وراثت کھا رہا ہوتا ہے، سگا بھائی کھا رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے یہ بھائی نے میری آج کبھی مدد کی نہیں ہے کسی موقع پہ. تو اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں، چونکہ میرا موضوع نہیں ہے صلہ رحمی، فی الحال میں کسی اور موضوع پر بات کر رہا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کے خاندان مضبوط ہوتے ہیں، تہذیب یافتہ انسان وجود میں آتا ہے. اس کو پتا ہے کوئی ہے، چچا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی پھپھی ہے، کوئی ماموں ہے، لوگ ہیں، لوگوں سے فیملی بنتی ہے. گھر جو آباد ہوتا ہے نا وہ اینٹوں اور دیواروں سے نہیں ہوتا، افراد سے ہوتا ہے. ڈیفنس میں ایسے بہت سے گھر ہیں، 1000 گز کا بنگلہ ہے، رہنے والے اس میں 2 آدمی، بچے ہی نہیں تھے، ایک آدھ بچہ ہوا تھا، پھر ایک آدھ اور ہو گئی، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو فیملی کمپلیٹ. تو انہوں نے کہا اب کیا ضرورت ہے؟ تو اب وہ بھی شادی ہو کے چلی گئی، بیٹا امریکہ میں کما رہا ہے، بوڑھے ماں باپ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں 1000 گز کے بنگلے میں. اس سے بہتر وہ پٹیل پاڑا میں رہنے والے بوڑھے ماں باپ ہیں جو 8-10 بچے جوان ان کی خدمت کر رہے ہیں، ایک چنچی چلا رہا ہے، ایک ٹھیلا لگا رہا ہے، اور وہ جب شام کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی سر میں مالش کر رہا ہے، بہویں الگ خدمت کر رہی ہیں. تو خدا کی قسم وہ جو ہے نا، وہ پٹیل پاڑا میں یا اورنگی ٹاؤن میں کچے گھر میں رہنے والا وہ زیادہ ہنسی خوشی زندگی گزارتا ہے. اس کا خاندان ہے، اس کی بہویں ہیں. ابھی دیکھو میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، تو ہم 8 بہن بھائی تھے، تو سب خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دعاؤں میں، اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، پوچھ بھی رہے ہیں. پھر بہویں، پھر اس کے علاوہ میرے نانا کو بھی اللہ نے اولاد دی تھی، تو خالائیں ہیں، ماموں ہیں، فہرست ہے خالاؤں کی، ماموؤں کی، پھر ان کے بچے. تو میری والدہ اس پورے خاندان کی بزرگ ہیں، کیونکہ ابھی سب سے ایجڈ وہی ہیں. تو سارے خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، سب کی دعائیں، سب کی منتیں، اللہ ٹھیک کر دے، 3 روزے میری طرف سے، ٹھیک ہے نا. تو تہذیب یافتہ معاشرہ جو وجود میں آتا ہے نا، وہ اسی طرح وجود میں آتا ہے. گھر جو آباد ہوتا ہے وہ افراد سے، اور افراد کی آپس میں محبت ہو. تو یہ احکام بھی کس نے دیے میرے بھائی؟ صرف اور صرف اسلام میں ہے، صرف اسلام. تو اسی طرح اسلام نے نکاح کے بارے میں غیرت اور شرم و حیا کے کچھ اصول متعین کیے ہیں. اور یاد رکھو اسلام میں غیرت کا جو مسئلہ ہے نا، غیرت کا، یہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ ہے. جہاں غیرت کی بات ہوگی نا، غیرت کی، زنا کرنا بے شرمی بے غیرتی ہے نا، تو اس لیے اس کو چھوٹا جرم نہیں قرار دیا، بلکہ چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارے جائیں، اور شادی شدہ کرے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو اس کو. کیونکہ زنا خاندانی نظام کو توڑنے کا سب سے بڑا سبب ہے. 2 طرح سے
ایک تو یہ کہ جب زنا عام ہوگا تو لوگ ویسے ہی شادیاں نہیں کریں گے، اور کریں گے بھی تو بہت دیر سے، جیسے ہو رہا ہے آج کل لڑکے زنا کرتے ہیں اور شادی 40 45 50 سال میں۔ ایک خاتون تھی، بیوہ ہو گئی تھی، تو کسی نے مجھے بتایا کہ ایک طارق روڈ سے کوئی رشتہ آیا ان کے لیے، تو یہ گئے پوچھنے کے لیے، ہاں جی اخبار میں انہوں نے اشتہار دیا تھا کوئی بیوہ ہے تو میں اس سے بھی کر لوں گا۔ گئے جی، عمر کتنی 50 سال، اور آپ کی بیوی مر گئی ہیں یا طلاق ہوئی ہے؟ ابھی تک شادی کی نہیں میں نے۔ تو کہا ابھی 50 سال تک آپ کنوارے ہی گھوم رہے ہیں، اس کی ریزن؟ اس نے کہا وجہ یہ تھی کہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، 50 سال تک مجھے شادی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ تو یہ جو انٹرویو لینے والے تھے انہوں نے کہا کہ کیوں محسوس نہیں ہوئی، کیا کوئی جسمانی مسئلہ تھا یا کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا پیسہ اتنا ہے کہ وہ میرے پاس تو لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، جہاں چاہو ایک سے ایک لڑکی میرے لیے، اس لیے میں ضرورت، تو انہوں نے کہا ابھی بھی پھر اسی طرح سے پوری کر لیں ضرورت۔ بڑے اوپن، آج کل ایسے اوپن بات ہوتی ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر یہ بات ہو نا پٹھانوں کے یہاں کہ خاتون کہہ رہی ہے ضرورت محسوس نہیں ہوئی، یا مرد کہہ رہا ہے ضرورت، اور ٹھا، ٹھیک ہے نا بس، تو وہ جو تھا نا وہ کہنے لگے کہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اوپنلی بات ہو رہی، براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی لوگوں کا یہ نظریہ ہے، میں نہیں اتنا براڈ مائنڈیڈ، کہیں آپ مجھے سمجھنا شروع کر دیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں بھائی اگر گناہ کیا بھی ہے تو چھپاؤ اس کو، کیوں پبلک کو بتا رہے ہو کہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ شیخ رشید کی طرح کہ بازار میں جب کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت؟ ایک تو جرم کر رہے ہو، گندگی میں جانوروں کی طرح منہ مار رہے ہو، اور پھر دنیا کو بتا بھی رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا اب کیا مسئلہ ہے، اب کہ اب عمر کے اس اسٹیج پر ہوں، اور اس کے فضائل ہیں، اس کے بہت فضائل ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ اب اس کے لیے جو غیرت کے جذبات تھے نا وہ اب کسی میں نہیں ہے، لہذا اس کے رشتہ داروں کو حکم دیا کہ اس کا خیال کرو، اس کا خیال کرو، ورنہ باپ جیسا خیال کرتا ہے وہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اس کی یقین نہ آئے تو اس کی مثالیں دیکھیں، میں نے اکثر زندگی میں دیکھا ہے کہ جوان بیٹیاں گھر میں ہوں، شادی نہ ہو رہی ہو تو باپ کو برین ہیمریج ہوتا ہے، عام طور پر ماؤں کو نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ ماں میں محبت نہیں ہے، لیکن فالج کا اٹیک کس پر ہوگا؟ باپ پر۔ بیٹیاں تھی، شادی نہیں ہو رہی، باپ کتنا غم ان کا اپنے اوپر لے لیتا ہے، ان کے مستقبل کو سوچ سوچ کے کہ وہ نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ اس کا۔ تو نیچرل گارجن جسے کہا جاتا ہے، وہ یہ بات انگریز بھی تسلیم کرتے ہیں۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ انگریزوں نے جو عدالت بنائی تھی نا ہندوستان میں، جس میں انگریزی قانون تھے، اس میں انگریزوں کا یہ قانون تھا کہ میاں بیوی میں جب علیحدگی ہوگی تو بچہ باپ کو ملے گا، یہ برطانیہ کا قانون تھا۔ وجہ اس کی یہ کہ نیچرل گارجن کون ہے؟ یورپ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے یہاں تھوڑے سے کچھ نیچر اور فطرت کے مطابق کچھ اصول اور ضابطے موجود تھے۔ اب تو وہ سارا نظام ہی تلپٹ ہو گیا، اب بچہ کسی کو نہیں ملتا، جس کے پاس ہے اسی کو ملتا ہے۔ طلاق ہو گئی نا، یہ بھی اس کے پاس ہے، دوسرا چھڑا کے دکھا دے اسے۔ آپ کے پاس ہے، اگر مرد کے پاس ہے تو بیوی نہیں لے سکتی، عدالت میں جائے گی، وہ کیس آپ کسی وکیل سے رابطہ کریں، وکیل آپ کو ایسی تدبیریں بتائے گا کہ موت تک بیچاری آپ سے بچہ نہیں لے سکتی، اور اگر بیوی لے گئی آپ نہیں لے سکتے۔ شریعت کو تو مانتے نہیں ہیں کہ شریعت کے جو اصول ہے، شریعت نے حکم دیا ہے کہ بچپن میں ماں کے پاس رہے گا پھر باپ کے پاس، یہ تو کوئی مانتا ہی نہیں۔ خیر، تو یہ بھی اسلام کے احکام ہیں جو تہذیب سکھانے کے لیے۔ میں اکثر بات کرتا ہوں نا کہ میری بات مختصر ہوتی ہے، اس کی تمہید لمبی ہو جاتی ہے، تمہید نہ ہو تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو آگے کہنے والا ہوں۔ تو اسی میں یاد رکھیں کہ غیرت اور حمیت کا ایک معاملہ ہے خاندانی نظام کو مربوط رکھنے کے لیے، تاکہ عزت دار لوگ وجود میں آئے۔ شریعت نے کس سے نکاح کر سکتے ہو اور کس سے نہیں کر سکتے، اس کے بڑے ضابطے اور اصول بیان کیے، اور یہ بھی صرف اسلام میں ہے، اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں ہیں مگر جزوی طور پر، اتنی تفصیل نہیں ہے۔ تو یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 22 سے لے کے 23-24 تک، اس میں یہی احکام بیان کیے گئے ہیں کہ کس سے نکاح الاؤ اور کس سے الاؤ نہیں۔ حدود کھینچتی ہیں، حدود، ان میں سب سے پہلی حدود، سب سے پہلی ماں کا رشتہ بھی ہے، بیٹی کا رشتہ بھی ہے، بہن کا رشتہ بھی ہے، یہ سارے بات میں بیان کیے ہیں۔
لیکن ان کو بعد میں بیان کیا چونکہ ان کی طرف فطری طور پر نکاح کی رغبت نہیں ہوتی. ایک رشتہ ایسا تھا جس کی طرف رغبت ہو سکتی تھی تو اللہ نے پہلے ہی پابندی لگا دی کہ وہاں آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا. وہ کون ہے؟ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، تمہارے باپ دادا میں سے کسی نے کسی سے بھی نکاح کر لیا، خواہ وہ تمہاری والدہ نہ بھی ہو تو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے باپ کے نکاح میں آنے سے وہ تمہارے لیے خاتون مقدس بن گئی ہے. باپ کا رشتہ مقدس ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے نہیں سمجھ میں آ رہا. تو باپ کی بیوی خواہ وہ 13 سال کی ہو، آپ سے عمر میں چھوٹی ہو، لیکن وہ آپ کے لیے کیا ہو گئی؟ مقدس. اب اس کو ماں کی نظر سے تو دیکھ سکتے ہو، چاہے وہ آپ سے عمر میں چھوٹی کیوں نہ ہو. عرب میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک 70 سال کی عمر میں کروڑ پتی ہوتے ہیں تو وہ 9 عمر لڑکیوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں. اب بیٹا جو ہے نا اپنی سوتیلی ماں سے عمر میں زیادہ ہوتا ہے. عرب میں آج بھی ہوتا ہے، صحابہ کے دور میں تو بہت زیادہ ہوتا تھا. تو قرآن نے پابندی لگا دی کہ تمہارے باپ کی جو منکوحہ ہے عمر میں تم سے چھوٹی کیوں نہ ہو، خوبصورتی میں انتہا تک پہنچی بھی ہو، لیکن جہاں باپ کا اس سے نکاح ہوا تو اب قیامت تک کے لیے تم نکاح کا تصور نہیں لا سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ بھی ایک تہذیب کا اصول ہے، ضابطہ ہے کہ باپ سے جو بیوی بن گئی وہ اب تمہاری منکوحہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح اس کو الٹ کر لیں، بیٹے نے کسی سے شادی کر لی، بیٹا بھی مقدس رشتہ ہے نا باپ اور بیٹے کے درمیان، تو بیٹے نے کسی لڑکی سے شادی کر لی تو اب باپ اس بہو کو بیٹی کی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے، بیٹی کے علاوہ کوئی اور نگاہ اس پہ نہیں ڈال سکتا. یہ خاندانوں کو مقدس بنانے کے لیے. ہمارے گھروں میں کتنا اچھا نظام ہے، ایک سسر صاحب ہوتے ہیں، کئی بہویں ہوتی ہیں جو ان کی خدمت کرتی ہیں اور ان کو باپ کی جگہ سمجھتی ہیں. تو اللہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سمجھتی رہیں اور سسر صاحب بھی ان کو بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتے رہیں. لیکن یہاں قانون بہت سخت ہے، یہاں قانون بہت سخت. کیوں سخت بنایا اللہ نے قانون؟ اس کا اصل جواب تو یہ کہ جب قیامت میں اللہ سے ملاقات ہوگی پوچھ لیجیے گا، کیونکہ لوگ پھر اس میں ہمیں لتاڑتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اتنا سخت قانون ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو کہہ دینا بھائی اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن مولوی صاحب نے بتایا تھا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا، ہم نے عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے ایسا قانون کیوں بتایا جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا؟ تو میں کہہ دوں گا اللہ تو نے کیوں بتایا ہمیں. ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کرام نے فتاوا کیوں دیے، تابعین نے اس پہ فتاوا کیوں دیا، ائمہ کرام نے اس پہ فتوا کیوں دیا؟ تو اس لیے سمجھ میں آئے نہ آئے، اگر یہ احادیث سے اور قرآن سے اور قیاس صحیح بھی حجت شرعیہ ہے، اس سے ثابت ہے، تو پھر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ قانون یہ ہے کہ یہاں نکاح میں حلال نکاح بھی داخل ہے اور حرام بھی. حرام سے مراد زنا بھی داخل ہے کہ ایک شخص نے کسی خاتون سے خدا نخواستہ زنا کر لیا، اپنی خواہش کو پورا کر لیا، تو اب یہ شخص اس خاتون کی والدہ کی طرف نگاہ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ جس جسم سے آپ نے لذت حاصل کر لی تو اب اس کی ماں اور اس کی بیٹی آپ کی ماں اور بیٹی ہی کی طرح بن گئی ہے نکاح کے معاملے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی سے تلذذ حاصل کریں، کسی عورت سے، اور پھر اس کی بیٹی سے بھی لذت حاصل کریں. یہ بے شرمی اور بے غیرتی ہے. اب آپ کہیں گے کیوں یہ بے شرمی کیوں ہے؟ اس میں کیا ہے؟ ایک خاتون سے کسی نے زنا کر لیا تھا، بعد میں توبہ کر لیا، اب اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہ رہے، تو کیا ہے اس میں؟ تو یاد رکھو بے غیرتی کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوتی. بے شرمی اور بے غیرتی ایسی چیز نہیں ہے جس کو الفاظ میں ڈیفائن کیا جا سکے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب یہ رشیا میں ایک انقلاب آیا ہے نا، سیکولر حکومت بنی، وہاں کی کمیونسٹ حکمران آئے، تو ایک افغانی جو تھا وہ پڑھنے کے لیے گیا رشیا. تو ان لوگوں کا مذہب یہ تھا، ان کا مذہب تو کیا تھا، وہ تو مذہب کے خلاف تھے. انہوں نے کہا تھا یہ جو مذہب کی پابندیاں ہیں نا، بہن سے نکاح نہیں اور خالہ سے نکاح نہیں اور یہ نہیں، یہ سب ختم کرو. جو جس سے چاہے شادی کرے،
وہ کہتے تھے یہ انسانوں نے اپنی طرف سے بنا لیے. تو رشیا میں سگی بہن سے بھی اجازت تھی شادی کرنے کی، آپ میرج کر سکتے. بلکہ وہ کہتے تھے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ غلط ہے. اب دلیل کیسے دیں اس کو کہ یہ غلط ہے؟ بھائی چوری کے غلط ہونے کی دلیل تو سمجھ میں آتی ہے، کمایا اس نے کھا آپ رہے. مجھے تو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن بہرحال ایک دلیل کی بات ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ دلائل دیے. تو وہ افغانی آیا گھر میں، باپ سے کہنے لگا، کیونکہ بے شرم بے غیرت بن چکا تھا وہاں جا کے، زنا اتنا کیا اس نے اور اتنا حیوانیت سے اتر آیا کہ اب اس کو یہ وہ جو افغانوں میں غیرت ہوتی ہے نا وہ ختم. گھر آیا اور باپ سے کہنے لگا کہ میں شادی کروں گا اپنی بہن سے. اور دلیل یہ دی کہ بھائی ہم اتنا خرچہ کر کے 10-10 15-15 لاکھ روپے مہر دے کے باہر سے عورت لے کر آتے ہیں جس کو ہم نے گھروں میں پالا، تو اس میں کیا حرج ہے اگر میں اسی سے اپنی خواہش پوری کر لوں؟ وہ بھی راضی، میں بھی راضی، اس کو راضی کر لو. دلیل کیا ہے؟ تو آپ الفاظ میں کوئی دلیل بیان نہیں کر سکتے. وہ افغانی تھا، اس کا باپ وہ بندوق اٹھا کے لایا، ٹھا کر کے اپنے بیٹے کو گولی مار دی. بولے یہ دلیل ہے، تاکہ خاندان میں یہ بے شرمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. تو ہر بات کو دلیل سے ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے. غیرت، شرم اور حیا ایسی چیز ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں انسٹال کر دی ہے. وہ خود بخود بھڑکتی ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. تو فطرت قبول نہیں کرتی اس چیز کو، سگی بہن سے نکاح کو. اگر کسی کی فطرت سگی بہن کی طرف معاذ اللہ جا رہی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ فطرت اس کی مست ہو چکی ہے، یہ شہوانی درندہ بن چکا ہے. اس کی بہت آسان مثال لوط علیہ السلام کی قوم. قرآن مجید میں ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے، حالانکہ ہزاروں سال گزرے تھے، کبھی کسی مرد نے کسی لڑکے سے بدکاری نہیں کی، اور نہ ہی پیغمبروں نے اس کام سے روکا لوگوں کو، کیونکہ یہ کوئی کرتا ہی نہیں تھا. لوگوں کی توجہ ہی نہیں جاتی تھی، شہوت پیدا ہوتی ہی نہیں تھی کسی خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر. جیسے جانوروں میں کوئی نر کسی نر جانور کو دیکھ کے کبھی اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، بدکاری کرے گا ہی نہیں اس کے ساتھ، فطرت نہیں ہے. تو ایسے انسان کی بھی نیچر جو اللہ نے بنائی ہے، کتنا ہی خوبصورت سے خوبصورت لڑکا اس کے سامنے بیٹھ جائے، اس کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوگی. اصل انسان کی فطرت یہی ہے. اور عورت کی طرف مائل ہوگا فوراً، عورت کی طرف فوراً مائل ہوتا ہے، یہ نیچر ہے. تو لوط علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے تک یہ بدکاری کا عمل نہیں ہوا تھا. لیکن روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے ان کو اس کام پہ لگایا. خوبصورت لڑکے کی شکل میں شیطان آتا تھا اور وعدے کرتا تھا. وہ تفصیل لمبا واقعہ، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بہرحال پہلے ایک کو، پھر دو کو، پھر جس کو عادت پڑ جاتی ہے وہ پیسے دے دے کے لوگوں کو یہ کام کرنے لگا. اب جن کے ساتھ ہوتی تھی بدکاری ان کو چسکا لگنے لگا. ہوتے ہوتے یہ معاملہ پھیلا ہے، اور پھر وہی جو قرآن مجید نے بیان کیا. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں مال کے ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، ان سے شادی کرو، ان سے نکاح بہت آسان ہے. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط ہمیں عورتوں سے نکاح میں رغبت ہی نہیں ہے. تو اب کسی قوم کا یہ کلچر بن جائے اگر، تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس قوم کے لیے لڑکوں سے بدکاری حلال ہو گئی ہے، یہ اچھا کام ہے. بھائی کام غیرت کے خلاف ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی وجہ یہ کہ تمہاری سمجھ غلط ہو چکی ہے. شراب میں بدبو ہوتی ہے، جس نے کبھی شراب نہ پی ہو اس کو شرابی کے سامنے لے کر جائیں تو گھن آتی ہے اس کو. ہٹا اس شرابی کو، ہٹا جس نے پی ہوئی ہے، تو شراب سے کتنی نفرت ہوگی. لیکن 2-4 دفعہ نفرت کے باوجود کوئی پیتا ہے تو وہی بدبودار چیز اس کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے. تو ہر گندگی کا یہی عالم ہے. چائنا والے جو کتے بلی کھا جاتے ہیں، پہلی دفعہ اتنے آرام سے تھوڑی کھائے ہوں گے انہوں نے. پہلی دفعہ تو کسی نے کھلائے ہوں گے، بہت اچھا مسالہ ادرک بدرک لگا کے اس کی خوب بو نکالی ہوگی، پھر بہت ان کو سمجھا کہ کیا ہے اس میں، ایک دفعہ ٹرائی کرو، 2 دفعہ ہوتے ہوتے کتے بلی کھانے لگے. کیونکہ تو ہمیں الٹی آتی ہے، ان کو نہیں آتی. ان کو حیرانگی ہوتی ہے ان کو کتے بلی دیکھ کے الٹی کیوں آ رہی ہے، وہ حیران ہوتے ہیں. ایک صاحب نے بتایا میں چائنا میں اتنا پریشان، ایک تو ان کے جسموں میں بدبو اتنی، لیکن مسلمان کو دیکھ کے گھن کھاتے ہیں. جس کے جسم میں بدبو نہیں آ رہی اس پہ گھن کھا رہے ہیں، تو الٹا ہو جاتا ہے سارا معاملہ. تو اسی طرح یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اصل تو نیچر پر پیدا ہوتا ہے. فاباہ یحودانہ،
او ینصرانہ او یمجسانہ. کیا زبردست حدیث ہے. فرمایا اس کے والدین اس کو یہودی عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں. والدین سے مراد ماحول، کیونکہ والدین کا ماحول ہی پہلے ملتا ہے، ماحول اس کو غلط رخ پہ لے جاتا ہے. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے اس نے مقدس رشتوں کا خیال کیا ہے. تو یہ غیرت کے خلاف ہے کہ ایک عورت کے جسم سے آپ نے فائدہ اٹھایا، اب اس کی ماں سے بھی آپ شہوت پوری کریں. نہ نہ نہ، اس کی ماں آپ کی ماں بن گئی. ایک ہوتی ہے قانونی لحاظ سے بھی ماں بن جانا، وہ تو ساتھ ہی بنتی ہے، اور ایک ہوتی ہے کہ جسمانی رشتے میں ماں بن گئی. تو وہ کسی عورت سے اگر زنا کر لیا نا تو اس کی ماں جسمانی رشتے کے لحاظ سے بہرحال آپ کی ماں بن گئی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جسمانی رشتے کے لحاظ، کیونکہ اس کی بیٹی سے آپ سیکچوئل ڈیزائرز اپنی پوری کر چکے ہیں، جنسی خواہشات پوری کر چکے ہیں، تو اس خاتون کی ماں آپ کی جسمانی لحاظ سے کیا ہے؟ اب بولو بھائی، ماں. اب اس سے نہیں، اس کی طرف کسی سے شادی ہو سکتی ہے جس سے زنا کیا، اس کی ماں یا اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یا ڈانٹ لگاؤں ابھی تھوڑا سا، کیونکہ کلاس ہو رہی ہے نا. تو آج کسی نے مجھے فون کیا عامل کے بارے میں کہ وہ ایک سی ڈی آئی ہے، پرانی سی ڈی، اس میں قرآن پڑھ کے علاج کراتے ہیں. وہ کوئی حرمین کے امام ہیں اور فلاں امام ہے، ان کی 1 گھنٹے تک آپ تلاوت سنیں. تو میں نے چونکہ وہ سی ڈی اس کی سنی ہوئی ہے، اور اس نے یہ بتایا کہ 4 گھنٹے مسلسل سنیں، پہلے الٹیاں ہوں گی، جلاب لگیں گی، یہ اندر کا جن نکل رہا ہے آپ کو. اگر الٹیاں ہو جائیں نا قرآن سن کے جلاب، تو اس کا مطلب ہے قرآن سن کے الٹیاں ہونے کا مطلب یہ قرآن سن کے تو صحیح سیٹ ہونا چاہیے نا، سیٹ ہونے کے بجائے بگڑنا اس کی علامت ہے، اندر کا جن نکل رہا ہے. وہ بہت قوم کو الو بنا رہا ہے وہ آدمی، اور بڑے بڑے مفتیوں، بڑے بڑے بزرگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. وہ شیخ الحدیث ہیں جو دوزانہ ہو کے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں. نام نہیں بتاؤں گا، کئی دفعہ بیانات میں بتا بھی چکا ہوں، بار بار نام بتاؤں تو پھر اچھا نہیں ہوتا کسی کے. لیکن وہ قرآن سی ڈی کے نام سے لوگوں کو الو بنا رہا ہے. اور بنوری ٹاؤن کے حضرات بھی، دارالعلوم کرنگی کے بھی عاملوں کے بارے میں یاد رکھیں، چاہے دارالعلوم کا بہت بڑا مفتی ہو. بنوری پر مجھے غصہ آ رہا ہے، اس پہ آ گیا نا، اس کو فون پہ میں نے سنائی ٹھیک ٹھاک. وہ کہہ رہے آپ بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں. میں نے کہا مجھے عاملوں کے لفظ سے نفرت ہے، یہ لفظ سے نفرت ہے، یہ بہت بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. اور پھر افسوس اس پر ہوتا ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. تو میں نے کہا جو دیوبندی ہے وہ سب سے بڑا فراڈی ہے، یاد رکھو. یہ دیوبندی کا تانا نہ دیا کرو کہ ہمیں دیوبندی کہہ دیا تو مولوی صاحب نرم پڑ جائیں گے، کیونکہ مولوی صاحب خود بھی دیوبندی ہے. کہ اچھا دیوبندی ہے تو پھر دیکھ لیں. تو میں نے اس سے کہا دیوبندی کیا وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا خلیفہ بھی ہوگا نا؟ اول تو مفتی تقی صاحب خلافت دیں گے نہیں ایسے آدمی کو. مثال دے رہا ہوں، میں نہیں مانوں گا اس کو. 2 نمبر ہے، 2 نمبر. اور بنوری ٹاؤن کا حوالہ دے دو یا جامعۃ الرشید کا حوالہ دے دو، کہیں کا بھی دے دو. ہم نے جامعۃ الرشید کے مفتیوں کو بیوقوف بنتے ہوئے دیکھا ہے عاملوں کے سامنے، اپنے استادوں کو دیکھا ہے، جبکہ ہمیں پتا تھا یہ عامل 100% 2 نمبر ہے، ہم بچپن سے اس کو جانتے ہیں. تو میرے استادوں کو بیوقوف بنا رہا ہے جو، تو سمجھو وہ بیوقوف بنانے کی کتنی بڑی فیکٹری ہوگا. نہیں آ رہی بات سامنے میں رکھا ہے. ہم نے اتنے بڑے بڑے علماء کو بیوقوف بنتے دیکھا ہے. اب ہمیں اگر آپ علماء کا حوالہ دیں گے، اتنے بڑے بزرگ اس کے پاس جاتے ہیں، ان چیزوں سے ذرا بھی میں متاثر نہیں ہوتا کہ یہ عاملوں کو چرب زمانی اور ایسے کرتب دکھاتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ بھی بیوقوف بن جاتے ہیں، سوائے ان کے جن کو اللہ بچائے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو الحمدللہ کوئی نہیں بنا سکا، ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے عاملوں نے کرتب دکھائے، حضرت کہتے تھے فراڈی ہے، جھوٹا ہے. ایک عامل آیا، اچھا بعض عامل ایسے آ گئے جو کہتے ہیں ہم عامل نہیں ہیں، کیونکہ اب عاملوں کے خلاف بیانات شروع ہو گئے نا، تو کہتے ہیں ہم عامل تھوڑی ہیں، ہم عامل ہم تو سنت کے مطابق کر رہے ہیں. تو عامل کا جو لفظ ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو عامل کے کام، اگر وہ عاملوں والے کر رہا ہے تو وہ عامل ہی ہے. ایک آدمی علاج کر رہا ہے، ٹیکے لگا رہا ہے، تو ڈاکٹروں والا کام تو کر لیا نا اس نے. اب چاہے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، وہ کچھ بھی کہہ پائے، ٹیکے لگا رہے ہیں، دوائیں کھلا رہے ہیں، تو آپ پر وہی احکامات لاگو ہوں گے. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں مفتی نہیں ہوں لیکن دارالفتہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، فتوی لکھ رہا ہے، مہر لگا رہا ہے، خون کا مسائل، تو آپ اپنے آپ کو مفتی کہیں نہ کہیں، کام تو آپ کے کیا ہیں، مفتیوں والے. تو وہ جب تو یہ بھی اسی طرح کے بھی لوگ ہیں، عامل نہیں. ہم تو ویسے ہی بس ہمیں بزرگوں سے ایک چیز ملی، ہم نے کہا چلیں تھوڑی سی بتا دیں. کوئی بھی تعویذ دینے والا اگر ہو، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. تعویذ تو ہمارے حضرت بھی دیتے تھے اور بہت سے بزرگان دین بھی دیتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ علاج کیا ہم نے، ہمارے ایک صاحب کہنے والا تھا منہ سے، وہ شوگر ہے نکلا نہیں، ورنہ وہ مجھے پکڑ لیتے، گلا دبا دیتے. میں چاہوں تو نام لے لے کے آپ کو بتاؤں میں، لیکن مجھے پتا ہے جب میں پٹوں گا تو مجھے بچانے والا آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا.
سارے عقیدت مند جو ہے نا جنازے میں آئیں گے، بس وہ بھی تھوڑے سے لوگ، جنازے میں بھی نہیں جاتے لوگ جس سے عقیدت ہوتی ہے، تو ویسے سنتے رہتے ہیں بات. تو یہ عامل فراڈی ہوتے ہیں، بس یہ ذہن میں سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے وہ حضرت مفتی تقی صاحب کا خلیفہ ہو، چاہے ہمارے شیخ کا خلیفہ ہو. تو میں حضرت شیخ کی ایک بات بتا رہا تھا، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک عامل، کوئی وہ بزرگ ٹائپ کے تھے، عامل نہیں کہتے تھے اپنے آپ، وہ کہتے تھے مجھ پہ جو جنات آتے ہیں وہ صحابی جن ہیں. وہ جن کیا ہے؟ صحابی. اب ایسی ایسی غیب کی خبریں دینا شروع کر دی جو اتفاق سے صحیح بھی نکل رہی ہیں. ایک بات یاد رکھیں، بعض دفعہ غیب کی خبر صحیح نکلتی ہے، وہ ایسے نکلتی ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ان صاحب کو بٹھا دیا میں نے ادھر دروازے پہ بٹھا دیا، باہر دیکھو کیا ہو رہا ہے. اب کیا ہوتا ہے، مسمرزم کے ذریعے میں ان کا دماغ پڑھتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اس کی بھی کوئی حدود ہوتی ہیں. مسمرزم کے ذریعے میں ان کا دماغ پڑھتا ہوں، تو یہ باہر کا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں فلاں آ رہا ہے فلاں نہیں آ رہا. یہ تھوڑی دیر تک ہوتا ہے، زیادہ چل بھی نہیں سکتا یہ، ورنہ ISI والے اسی قسم کے لوگوں کو بھرتی نہ کر لیں، اور اس سے دماغ پہ بہت برا اثر بھی پڑتا ہے. تو مسمرزم کے ذریعے بعض دفعہ یہ مجھے ایک چیز بتا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، یہیں سامنے بیٹھا ہوا، تو اس میں صحیح بھی نکل جاتی ہیں بہت ساری، غلط بھی نکل جاتی ہیں. تو کوئی جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لے تو اب بتانا بند. ہمارے حضرت ایک دفعہ گئے، دیکھا کہ ایک آدمی چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے، کالی رنگ کی چادر. اب لوگ آ رہے ہیں اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میرے ہاتھ میں گھڑی کون سی ہے؟ تھوڑی دیر میں بتا دے گا C-5. حالانکہ منہ پہ چادر، آنکھیں بند. لوگ کہنے سلام بھائی بہت بڑے بزرگ ہیں. حالانکہ بزرگی کا خبریں بتانے سے کوئی تعلق ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں اس سے دم کراؤ فائدہ ہوگا. بھائی اس کو اگر یہ پتا چل گیا کہ یہ C-5 ہے تو اس سے آپ کی بیماری اور علاج کا کیا تعلق؟ اتنی سینس بھی نہیں ہے لوگوں میں. تو ہمارے حضرت تو ان چیزوں کو جانتے تھے، تو حضرت نے اپنی گھڑی پہ پہلے ہی ہاتھ رکھ لیا نا مجمع میں جانے سے پہلے. حضرت کو پتا تھا ایک قریب میں بندہ کھڑا ہوا ہے جو مسمرزم کے ذریعے اس کے دماغ، یہ چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا آدمی، اس کا دماغ پڑ رہا ہے، تو مجمع میں ہاتھ رکھ لو تاکہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو فرمایا پتا، وہ بیچارہ ادھر ادھر کی مارتا رہا، نہیں بتا سکا. تو اسی طرح ایک بزرگ تھے بہت بڑے، ان کو کہتے تھے مجھ پہ جو جنات آتے ہیں وہ صحابی جنات ہیں. وہ کیا ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اتنی لمبی عمر ہے. جنات کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت لمبی عمر ہوتی ہے. اسی پہ ایک لطیفہ بھی ہے نا کہ ایک آدمی کسی گھر میں گیا، لوگوں نے بتایا یہ پرانا اجڑی ہوئی حویلی ہے، یہاں بہت بھوت ہے، ادھر نہیں جانا. میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں کسی سے، میں تو یہیں جا کے رہوں گا. ڈرتا ورتا نہیں، کوئی جن کچھ نہیں ہوتا. دروازہ بجایا، صاحب نکلے، لوگ ایسے کہہ رہے ہیں جنات ہیں، دیکھو بندہ سامنے موجود ہے. تو بھائی آپ یہاں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ تو جن صاحب نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا میں تو اس نے پوچھا بھائی یہ مکان کسی کو کرائے پہ دے دیا ہے نہیں دے دیا، کسی کا ذاتی ہے یا کرائے پہ دینا؟ اس نے کہا پتہ نہیں، میں تو یہاں 500 سال سے ہوں، مجھے تو ابھی تک کوئی بندہ نظر نہیں آیا کرائے پہ لینے کے لیے. ڈر گیا کہ بھائی یہ تو خود ہی جن ہے، 500 سال سے رہ رہے ہیں یہاں پہ. تو وہ کیا کرتا تھا، جن جو ہے نا ایسے ہی باتیں کرتا تھا. وہ جن بزرگ پہ جن آتے تھے نا، صحابی جن، اس نے کراچی کے بڑے بڑے علماء کو بیوقوف بنا دیا. اب یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ جنات کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. شاید کوئی ایسا جن ہو جس نے نبی کو دیکھا ہو، عقلی امکان تو موجود ہے نا. تو یہ امکانات کی لڑیاں ملا کے نتیجے تک پہنچتے کہ بھائی ممکن بھی ہے، اور جو دعویٰ کر رہا ہے وہ بندہ بھی بظاہر اچھا خاصا متشرع. تو لوگ اس کے پاس بیعت ہو گئے، اور کچھ وہ اس طرح مسمرزم کر کے کچھ خبریں بھی صحیح دے دیا کرتا تھا، کچھ تکے بھی نکل جاتے ہیں، اور کچھ ایسا ہوتا ہے شیطان بھی ان کو کان میں پھونک کے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ اور خراب ہو جائے. تو اب حضرت کو پتا تھا کہ یہ الو بنا رہے لوگ. حضرت نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ اگر اس کے صحابی جن، پہلی بات تو اس کمبخت کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے بزرگان دین دنیا سے ختم ہو گئے جو اس کے پاس آ رہے ہیں. پھر وہ صحابی جن آ کے لوگوں کو غیب کی خبریں کیوں دے رہے؟ جو صحابہ جو تھے جو اپنے دور میں وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، تو جو جن صحابی ہوگا وہ بھی عبادت کرے گا نا، غیب کی خبریں کیوں دے گا؟ لوگوں کا ایمان کیوں خراب کرے گا؟ لیکن عاملوں کے چکر میں پڑ کے نا انسان سینس لیس ہو جاتا ہے. تو حضرت گئے، اس نے حضرت کو بڑی دھمکیاں دی، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. حضرت نے فرمایا میں تیرے فراڈ میں آنے والا نہیں، بیوقوف ہے. تو بہرحال پھر وہ اس نے توبہ کر لی. اس نے بتایا کہ پہلے آدمی ہے جو میرے چکر میں نہیں آئے، اور میں آپ کے
جو آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا، اعتماد، اس کو داد دیتا ہوں میں، داد دیتا ہوں کہ بالکل. تو یاد رکھو ہر عامل کے ساتھ یہی معاملہ کرو. عامل دھمکی دینے میں یوں کر دوں گا الٹا ہوا تو میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، تو کر کے دکھا دے. میں نے بتایا تھا نا ایک عامل سے بڑے نیک دیوبندی، تبلیغ میں بھی وقت بنوری ٹاؤن سے فارغ بھی ہیں اور شاید پتہ نہیں دارالعلوم سے دورہ کیا کہاں سے، بڑے زبردست حساب کے ساری سیٹنگ. تو مجھے کہنے لگے میں نے سرگودا میں فلاں کی پتھری، گردے سے پتھری نکالی ہے جنات بھیج کے. میں نے کہا یہ میرا موبائل سامنے رکھا ہے، ادھر ہی بیٹھا ہوں، سرگودا جانے کی ضرورت نہیں ہے، جنات کو لاؤ، پروفائل سے سائلنٹ پہ کروا دو. بھائی ٹیکنیکل کام ہے نا، جب گردے سے پتھری تو پروفائل سے. پھر ان کے پاس رپورٹیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ ڈاکٹروں کو دکھایا تو بالکل صحیح نکلا. یاد رکھو الٹرا ساؤنڈ ہو، ان رپورٹوں میں بہت دفعہ غلطی ہوتی ہے، چاہے ڈاکٹر کتنے ہی دعوے کیوں نہ کریں. ایک دفعہ رپورٹ لیں گے پتھری آئے گی، دوسری دفعہ کریں گے، بعض دفعہ 1000 میں 2-4 کیس ایسے ہوتے ہیں. تو یہ 2-4 کیس کو پھر ان کے پاس ایک رپورٹ آ جاتی ہے، پھر یہ اس کا نمبر بھی سیو کر لیں گے. آپ خود فون کر کے پوچھ لیں سرگودا میں کہ جب انہوں نے پتھری کا ٹیسٹ کروایا تھا دوسری دفعہ میں پتھری آئی تھی؟ وہ کہے گا واقعی نہیں آئی تھی، دیکھا یار یہ جنات نے پتھری نکالی ہے. تو اگر میرے بھائی اس طرح سے جنات سے ہوتا تو ISI والے سب سے پہلے عاملوں کو رکھتے، بولتے بھائی تفتیش کے دوران سمجھ میں نہیں آ رہا، جنات کو بھیجو، وہ تفتیش کر کے لائیں گے یہ بندہ کیا ہے. لیکن ISI والے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ایک تفتیش کے لیے کسی عامل کو رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلے گی، جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جسمانی لحاظ سے وہ کیا بن جاتی ہے، ماں بن جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھی، خریدی انہوں نے، یہ میدان جنگ میں تھی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس سے خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے قریب گئے اور اس کے جو ہے وہ جو پردہ تھا وہ ختم کیا، تو ایک دم خیال آیا کہ یہ میں اپنے والد کو دے دیتا ہوں، اپنے والد کو دے دیتا ہوں یہ باندی. پیچھے ہٹ گئے، حضرت عمر کے پاس آ کے کہا یہ میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. حضرت فرمایا کلا، اب نہیں ہو سکتا. اب حالانکہ ابھی اس سے ہم بستری بھی نہیں کی تھی، لیکن چونکہ بیٹے نے اس کے جسم سے کسی درجے میں لذت حاصل کر لی ہے، اب وہ حضرت عمر کی بہو کا مقام پا گئی ہے. میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات آپ لوگ کی. اب وہ کیا بن گئی ہے، ایک ہی لڑکی کے جسم کو بیٹے نے بھی اس سے استمتاع کسی بھی درجے میں، حالانکہ ابھی ہم بستری نہیں ہوئی ہے، استمتاع کر لیا، لذت حاصل کر لی. اب باپ جو ابھی کسی درجے میں وہ بیٹی بنی ہوئی تھی، اب باپ کے لیے وہ باندی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو جو باندی کے اصول ہے وہی بہو کے اصول ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور یہ بھی یاد رکھیں، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت عمر کی اس حدیث سے، اس واقعے سے، کہ زنا نہ ہو، جسم کو ہاتھ لگا کے اگر لذت حاصل کر لی کسی نے تو بھی یہی حکم ہے. کسی عورت کا بوسہ لیا، شہوت پیدا ہو گئی، اور اس کے تفصیلی احکام ہے یہ میں ابھی نہیں بتاتا. کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو خود سے فیصلہ نہ کرے، یہ میں آپ کو بتاؤں، بلکہ پوری ڈیٹیل لکھ کے کسی مفتی سے باقاعدہ، بلکہ کسی ادارے سے باقاعدہ فتویٰ لے، اپنے طور پہ فیصلہ نہ کرے. اس میں بہت ساری صورتیں ہیں. مثال کے طور پر فقہا بیان کرتے ہیں کسی عورت کا بوسہ لیا اور فوراً پیچھے ہٹ گیا، اب شہوت پیدا ہو رہی ہے، اب حرمت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بعد میں تصور سے ہو رہی ہے نا شہوت. سمجھ میں آ رہی ہے بات. یا کسی کو ہاتھ لگ گیا، بہو کو سسر کا ہاتھ لگا اور سسر نے ہاتھ ہٹا دیا، بعد میں سسر کے دل میں ایک دم شہوانی جذبات آئے، اب حرمت نہیں ہوگی، کیونکہ جب شہوت پیدا ہوئی تھی اس وقت جسم سے الگ ہو چکا تھا، یا پہلے سے شہوت تھی اور اسی شہوت میں خدا نخواستہ. مجھے یہ مسائل بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ گھروں میں احتیاط ہو. مجھے بھی حیا کے خلاف لگ رہی ہے بات، لیکن بتائیں گے نہیں تو پھر عمل کیسے ہوگا. تو سسر نے جو ہے نا دل میں شہوت تھی، بعض ہوتے ہیں بڑے بے شرم ہوتے ہیں، ایسے واقعات آتے ہیں، اور بہو کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا، صرف دیکھنے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی یاد رکھ، بلکہ شہوت پیدا ہوئی اور کسی اسنا میں بہو کا ہاتھ پکڑ لیا کسی نے بے شرمی کرتے ہوئے، اور ہاتھ پکڑا، وہ شہوت پہلے والی باقی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا، اور ہاتھ واپس کھینچ لیا تو بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ہاتھ لگنے کے بعد مزید کوئی کام نہیں ہوا ہے. جو پہلے شرارگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ رشید ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، کسی بڑے ادارے سے باقاعدہ فتویٰ لیں
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایسا کہیں ساس بہو میں یعنی سسر اور بہو میں ہو گیا، اسی طرح یاد رکھیں داماد اور ساس میں اگر اس طرح کوئی سیکچوئل ریلیشن قائم ہو جاتا ہے اس سے بھی حرمت ثابت نہیں ہے، لیکن اس میں ضروری ہے کہ شوہر تصدیق کرے، ورنہ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے نا بیوی کو طلاق دلوانے کے لیے کہ تمہارے سسر نے تمہارے والد نے تمہاری بہو کے ساتھ یہ کیا، تو یہ ایسا نہیں ہے. جتنے ایسے زمانی بیان جو ہے نا اس میں جب تک شوہر تصدیق نہیں کرے گا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بعض وہمی ہوتے ہیں وہ پھر بیٹھ کے سوچتے رہیں گے ہو سکتا ہے میں سعودی عرب 2 سال جاب کر رہا تھا تو ہو سکتا ہے میرے والد صاحب کی نیت بدل گئی ہو سکتا ہے انہوں نے کبھی بہو کو ایسے چھیڑ دیا ہو تو پتہ نہیں، اب وہ مجھے تنگ کرے گا. پھر عشاء کے بعد سے ابھی بیان کے بعد سے سنانا حضرت یہ میں نے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ یہ مسئلہ میں نے بیان کیا تو وہمی چپک گیا تھا مجھے، میں بیزار ہو گیا. وہ پھر ایسے مسئلے پوچھتا تھا، آپ کو بتا رہا ہوں میں، کہہ رہے حضرت ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے والد صاحب ایسے گزر رہے تھے تو یوں بہو کے ایسے ہاتھ ان کے لگا تو مجھے لگا، ان کو کچھ نہیں لگا، اس کو لگا. اب میں پریشان ہوں یہ بیوی مجھ پر حلال بھی ہے یا نہیں. میں نے کہا بھائی ایسے نہیں ہوتا بھائی، خامخواہ میں والد کی نیت پہ کیوں شک کر رہے ہو، تو دلیل ہونی چاہیے، واضح علامات ہونی چاہیے. پھر اگلے دن حضرت میں جا رہا تھا تو میں ایسا ہو رہا تھا یوں میری سانس آئی تو ایسے انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو پھر یوں ہوا. میں نے کہا سر پہ کوئی چادر یا کوئی بال تھے تو اس سے نہیں ہوتا، بلا حائل بغیر کسی حائل کے کھال سے مس ہونی چاہیے. تو چلو نہیں وہ تو جسم سر پہ ٹوپی تھی. اچھا بھائی پھر اگلے دن کون آ رہا ہے، وہ اصل میں ایک سانس کا ہاتھ لگ گیا میرے اور میں تم بس میں پریشان ہوں، پتہ نہیں یہ بیوی. میں نے کہا بھائی جان چھوڑ جا کے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ پاگل ہے، وہمی ہے. پھر مصیبت میں نے کہہ رہے مجھے آپ کے جواب سے ہی تسلی ہوتی ہے، کسی اور کے جواب سے تسلی نہیں. میں کہہ رہا ہوں دارالعلوم فون کر لے ادھر سے، نہیں آپ کے جواب سے. میں نے اس کا نام وہمی نمبر 3233 جو بھی چل رہا تھا اس میں ڈال دیا. تو اب جناب بار بار فون کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں کرو یار، تنگ نہیں کرو بھائی، نہیں ہوتی. پھر میں نے کیا کیا کہ فون نہیں اٹھاتا. پھر فون 30-40 کالیں آئی ہوں گی، پھر میں ریسیو کر کے کاٹ دیتا تھا تاکہ اس کا بیلنس آیا ہو. اسی طرح کسی کو وہم ہو گیا طلاق کا. اب مسائل طلاق کے بیان کیے نا، اس طرح بھی ہوتی ہے اس طرح بھی ہوتی ہے، اس کو بھولے کے بیٹھ گیا. یار ایک دن میں نے بیوی کو تم دفع ہو جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر. اب مجھے فون کر کے کہہ رہا، میں نے جو کہا دفع ہو جاؤ، یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ طلاق ہو گئی. میں نے کہا نہیں ہے تو پھٹوں میں جھگڑوں میں ہر آدمی کہتا ہے دفع ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم میرے نکاح سے ہی دفع ہو جاؤ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ دفع ہو جاؤ، جو سلو ہوگی واپس آ جانا. اچھا پھر اگلے دن فون آ رہا ہے، حضرت وہ میں نے بیوی کو کہہ دیا بھائی یہ تمہارا اور میرا تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا اس طریقے سے، وہ طلاق تو نہیں ہو گئی. اب 1 دن 2 دن میں تھک گیا. پھر میں نے وہی لائن کاٹنا ریسیو کر کے، تو اس کو وہ سمجھ گیا کہ سوائے بیلنس آیا ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. 1 ہفتے کے بعد کال آئی. میں آواز سے پہلے میں پہچانا نہیں، پھر جب اس نے مسئلہ پوچھا تو میں پہچان گیا یہ وہی آدمی ہے. میں نے کہا آپ وہی ہیں جو 1 ہفتہ پہلے کہہ رہے ہیں؟ ہاں وہی حضرت پلیز. میں نے کہا یار 3 طلاقیں دے کے جان چھڑاؤ. میں نے کہا جب میں اتنا پریشان ہوں اس وہمی کی بیوی کتنی پریشان ہوگی. میں نے کہا بھائی جان چھڑا، طلاق سے کیا روز ہر وقت بہن پتہ نہیں ہو گئی نہیں ہوگی، جان چھڑاؤ. کہہ رہے کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ مجھے پتا تھا یہ وہمی نہیں دے گا اتنے آرام سے، میرا مقصد کسی کا گھر اجاڑنا نہیں تھا، لیکن وہم کا علاج ہی یہی ہے بھائی چھوڑ یار. ایک دفعہ سراہتن منہ سے بول دے. تو میں نے کہا اکٹھی دینا پوری 3 کر کے، اس سے پہلے بریک نہ لگے. کہہ رہے حضرت آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جان چھڑاؤ یار، میری بھی جان چھوٹے گی اس کی بھی چھوٹے گی. میں نے کہا اتنی جہاں ہو رہی ہیں طلاقیں ایک اور عورت کو ہو جائے گی، مگر جس عذاب میں تم مبتلا ہو ہر وقت یہی دماغ میں بیوی ہے نہیں ہے، طلاق ہو گئی نہیں ہو گئی، تو یہ اس ٹینشن سے جان چھوٹ جائے. میں نے کہا میری بھی، آپ کی بھی، آپ کی بیوی کی بھی، آپ کے بچوں کی بھی، تھوڑا سا رونا دھونا ہوگا، ریلیکس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فون نہیں آیا اور وہ طلاق ظاہر ہے نہیں دی. مجھے پتا ہے کہ وہ جو اتنے وہم سے ڈر رہے ہیں کہ ہو جائے تو وہ سراہتن کہاں دے گا طلاق. تو کئی وہمی نہ ہو جائیں آپ لوگ کہ اب ایسا تو نہیں ہو گیا. ویسے ایسا نہیں ہے، جب تک واضح دلیل نہ ہو اور واضح علامتیں نہ ہو تو کسی پہ شبہ شک کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ بہرحال اہم ضرور ہے. میں دوبارہ خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، پچھلے درس میں ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی، کسی نے بتایا اس لیے. ساس اور سسر میں اگر سیکچوئل ریلیشن قائم ہو گئے، اس تفصیل کے مطابق جو آپ لکھ کے کسی مفتی سے پوچھیں گے
جو میں نے ابھی تھوڑی سی بتائی ہے آپ کو، خود سے فیصلہ نہ کریں، تو یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، شوہر پر واجب ہے اس کو طلاق دے کے فارغ کر دیں۔ اسی طرح سسر میں اور ساس میں اور داماد میں اگر ہو گئے، ساس تو ماں کی جگہ ہے نا، ساس میں اور داماد میں ہو گئے تو وہ داماد کی جو بیوی ہے، جو ساس کی بیٹی تھی، وہ بیوی اس سے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باپ بیٹی میں اگر ہو گئے، باپ اور بیٹی میں، تو یہ اس بیٹی کی جو ماں ہے تو وہ اس باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ماں اور بیٹے میں ہو گئے خدا نخواستہ، تو یہ اس ماں کا شوہر، یہ ماں اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے، یعنی اس بیٹے کے باپ پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو اس لیے اب اس میں ایک لوگ سوال کرتے ہیں بھائی اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ مثال کے طور پر سسر نے زبردستی بہو کے سے ایسے کوئی حرکت کر لی تو بہو اپنے شوہر پہ خامخواہ میں حرام ہو رہی ہے، بہو کا کیا قصور ہے؟ سزا تو سسر کو ملنی چاہیے۔ تو یاد رکھیں یہ جو بہت سارے حرمت کے احکام ہوتے ہیں نا، اس میں قصور نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر شوہر اکٹھی 3 طلاقیں بیوی کو دے دیتا ہے، تو شوہر نے گناہ کیا کہ نہیں کیا؟ واجب التعزیر ہے، سزا ہے، لیکن بیوی تو حرام ہو گئی نا۔ شریعت جب اجتماعی قانون بناتی ہے نا، بلکہ پوری دنیا کا قانون ہے کہ جو اجتماعی قوانین بنتے ہیں اجتماعی مفاد کی خاطر، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا کیا قصور ہے۔ تو ٹھیک ہے اس میں بیوی کا قصور نہیں ہے، لیکن بیوی بہرحال اپنے شوہر پہ حرام ہو جائے گی۔ ہاں قصور جس کا ہے قیامت کے دن بھی اس کو سزا ملے گی، اور اگر اسلامی قانون ہو تو دنیا میں بھی سزا ملے گی اس کو۔ اب ہمارے یہاں چونکہ اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، سزا ہی نہیں ملتی اس کو، لیکن یہ چاہے وہ اس کا قصور بیوی کا ہو یا نہ ہو، بہرحال حرمت ثابت ہو جائے گی۔ باقی یہ اس ظلم کی پھر اللہ آخرت میں اس کو تلافی کریں گے، اس کو اور شوہر کو یا سسر کو آخرت میں سزا دیں گے۔ تو اس لیے بھائی اب آخر میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، ایک احتیاط بیان کر دیتا ہوں کہ جب شادی ہو تو چند باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھو، ہم لوگ انگریز نہیں ہیں۔ انگریزوں میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں نا، جو بہت آزاد لوگ ہیں، ان کے ہاں تو بہن ماں اور ساس باپ تو بہت دور کی چیز ہے، بہن اور ماں کے فرق ختم ہو گئے۔ تو ہم لوگ اگر مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں تو ہمیں مذہب کے ان اصولوں کا خیال کرنا پڑے گا جو ہمیں مہذب اور شائستہ بنانے کے لیے وضع کیے گئے۔ اسلامی معاشرے میں چونکہ یہ قانون ہمیشہ سے رائج رہا ہے، یہ تو اب جہالت ہے، لوگوں کو ان مسائل کا علم ہی نہیں ہے، ورنہ ہمیشہ سے لوگ یہ بحث کے زیور میں یا فقہ کی کتابوں میں پڑھتے تھے۔ لہذا ہمارا جو فیملی سسٹم تھا، جو سسر اور بہوؤں کا جو نظام ہے، وہ بڑا اچھا چلتا آ رہا ہے اب تک۔ آپ دیکھ لیں ابھی بھی الحمدللہ اتنی برائی پھیلی نہیں ہے، بہو کو سسر بہو ہی سمجھتا ہے۔ تو اب اس کے لیے کچھ علماء نے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ سسر کبھی بہو سے بلا حائل مصافحہ نہ کرے۔ سمجھ رہے بات کو؟ بہو جب آئی نا رخصت ہو کے آپ کے گھر میں، تو سسر کو چاہیے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے جبکہ اس کے سر پہ کوئی اوڑھنی وغیرہ موجود ہو۔ نہیں یاری بات سمجھ؟ جسم بلا حائل جسم سے مس نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے بات کو؟ سسر ہاتھ رکھے اپنی بہو کے سر پہ، جبکہ سر پہ کیا ہونی چاہیے؟ چادر۔ بال بھی ہیں تو ٹھیک ہے، بال سے بھی وہ جسم کی حرارت نہیں جاتی، لیکن بال گھنے بھی ہوتے ہیں، ہلکے بھی ہوتے ہیں، تو احتیاط کیا ہے؟ سر پہ چادر۔ بس اس کے علاوہ کوئی جسمانی رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میرے پاس فون آتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے ایسے مسائل، برائی کو بیان کرنا بھی برائی ہے، لیکن اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ شریعت کا قانون معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کیا بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں۔ بہوؤں کے فون آتے ہیں کہ ہمارے شوہر سعودیہ میں ہیں اور سسر صاحب جو ہے نا کبھی ادھر سے پکڑ رہے ہیں، کبھی بیٹی بنا کے کبھی ادھر پیار کر رہے ہیں، اور بہو کو پتا ہے کہ سسر کی نیت میں کھوٹ ہے، لیکن وہ کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا، تو شوہر ظاہر ہے باپ کے بارے میں ایسی کون سنے گا، وہ میری تصدیق نہیں کرے گا اور میرا گلا دبا دیں گے۔ تو اگر یہ شریعت کا قانون گھر میں ہو تو سسر کو ایسی حرکت کا موقع نہیں ملے گا، اسے پتا ہے کہ شرن حرام ہے، بہو سے آپ بغیر حائل کے مصافحہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بیٹی بنا کے کبھی ادھر سے پکڑ رہا ہے، کبھی ادھر سے پکڑ رہا ہے، کبھی میری بہو، اور یہ اجازت نہیں ہے اس کی، بھائی یہ غیرت اہمیت کے خلاف ہے۔ ساتھ داماد کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، بیٹوں کی طرح ہے، لیکن سر پہ کوئی چیز ہونی چاہیے، ٹوپی ہونی چاہیے، یا کم از کم گھنے بال ہونے چاہیے۔ مردوں کے سر پہ عام طور پہ آج کل بال تو ہوتے نہیں ہیں، تو
کوئی چیز ہی رکھ لیں سر پہ, یا گھنے بال ہیں تو بھی ٹھیک ہے, ہاتھ رکھا, وہ حج کر کے آئے تھے داماد, سر پہ ہاتھ, سانسیں لپٹ رہی ہیں, ایئرپورٹ پہ دیکھا ہے سانسیں دماغوں سے ایسے بغل گیر ہو رہی ہیں, میرا فٹ آ گیا. ٹھیک ہے بیٹے کی طرح ہے, لیکن بہرحال کچھ اصول اور غیرت اور حمیت کے تقاضے ہیں. آپ نے بھی ساتھ کے سامنے جب جائیں بیٹھیں, اماں جی امی جی جو بھی کہتے ہیں سر نیچے کرتے ہیں, یہاں ہاتھ رکھتے, اتنا کافی ہے. اتنا پیار کافی, باقی ماں کی طرح ہے وہ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ساس کے پاؤں دبانا داماد کے لیے, یا بہوؤں سے بعض سسر پاؤں دبواتے ہیں, اس کی بالکل قطعاً اجازت نہیں. کوئی سسر کتنا نیک تہجد گزار پرہیزگار ہو, بہو سے کہے میرے پاؤں دباؤ, بہو صاف لفظوں میں کہہ دے اس کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ سسر کہنا میں تمہیں بیٹی کی طرح سمجھ, تم پھر شک کر رہی ہو, کہو بھائی میں شک نہیں کر رہی, آپ بہت نیک ہیں, مجھ سے بھی زیادہ نیک ہیں, لیکن شریعت نے اس کی اجازت نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور میں عجیب بات آپ کو بتاؤں, یہ دور شہوت پرستی کا ہے. ہمارے سامنے باپ بیٹی کے کیسز بھی آ رہے ہیں. میں پھر بتا رہا ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ باتیں بیان کرنا, لیکن ایک حقیقت ہے. بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو باپ ان سے غلط نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ سارا دن تو انٹرنیٹ پر اور یہ بےہودہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, اور شادی کا رواج ہے نہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, کبھی ادھر اپنی ڈرگ پوری کرے گا, کبھی ادھر کرے گا, تو گندا گندا بنتا چلا جا رہا ہے. تو وہاں ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر سے کہہ دے کہ بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یقیناً باپ ہیں, لیکن بچی کے سر پہ بھی, جوان بیٹی کے سر پہ بھی احتیاط اسی میں ہے کہ سر پہ چادر ہو پھر ہاتھ رکھا جائے. اور جب بیٹی جوان ہو جائے تو لپٹنا نہیں چاہیے, اس سے باپ کو بھی نہیں چاہیے کہ لپٹ لپٹ کے بیٹی سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ہاتھ رکھ دے کافی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح بیٹا جب جوان ہو جائے اور ماں ہو, تو ماں اگر بوڑھی ہے پھر تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا عام طور پہ, کہیں ہے تو وہ احتیاط کر لیں. لیکن ماں اگر جوان ہے تو ماں کی نیتوں پہ تو شبہ نہیں ہوتا, لیکن بیٹوں کا پتہ نہیں ہے. آج کل بیٹے بڑے خراب ہو گئے ہیں, وہ بےہودہ فلمیں دیکھ دیکھ کے اپنی شہوتوں کو بڑھاتے ہیں, تو ان کو بس کہیں جگہ چاہیے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. تو اس میں بھی احتیاط کا تقاضا ہی ہے. دیکھو قرآن مجید نے صاف حکم دے دیا کہ جب حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب یہ بلوغت کے 10 سال کے ہو جائیں نا بچے, تو ان کے بستر الگ کر دو. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ایک بستر پہ سونے کی, بھائی کو بھائی کے ساتھ, بہن کو بھائی کو بہن کے ساتھ سونے کی اجازت نہیں ہے, بیٹے کو ماں کے ساتھ سونے کی اجازت نہیں ہے. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اپنی ماں کے ساتھ اسی بستر پہ نہیں سو سکتا وہ. تو آخر کوئی وجہ ہوگی نا, اللہ نے قانون بیان کیا ہے. یہ احتیاط ہے, اس سے ہمارا معاشرہ صالح معاشرہ بنے گا, تہذیب یافتہ معاشرہ بنے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ذرا جلدی جلدی یہ مسائل آگے بھی بتایا کریں تاکہ لوگ ذرا محتاط ہوں. جب ایک آدمی کو پتا ہوگا نا, سسر غلط نگاہیں بہو پہ ڈالتا ہے, لیکن جب اس کو پتا ہوگا کہ اس سے یہ رشتوں میں فرق پڑے گا تو ممکن ہے تھوڑا ڈر جائے گا. اور تو ویسے ڈر ہوتا نہیں, لیکن اس بنیاد پہ شاید ڈر جائے گا. شادی شدہ بہن سے گلے ملنے یا ہاتھ ملانے یا اپنی شوہر کو غیرت آئے. بھائی شادی شدہ بہن سے گلے ملے اور شوہر کو غیرت آئے تو یہ صحیح ہے. ہاتھ ملانے میں تو غیرت نہیں ہے, سگی بہن سے ہاتھ ملانا تو جائز ہے. اچھا یہ اس میں سب رشتوں میں ایسا نہیں ہوتا. خدا نہ خواستہ بہنوئی اور سالی میں اگر سیکچوئل ریلیشن قائم ہو گئے تو کوئی بھی چیز حرام نہیں ہوتی, نا بیوی حرام ہوتی ہے نا, کیونکہ لوگ بیان سن کے پھر یہ بھی ہو جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کا سالی کے ساتھ غلط چکر چل گیا اور یہ پریشان ہے کہ یار یہ میری بیوی تو نہیں حرام ہو گئی. تو چونکہ سالی کا رشتہ اتنا مقدس نہیں ہے جیسے سسر اور ساس کا ہے, تو سالی سے اگر ہو گیا تو گناہ تو بہت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں اچھا ہو اتنا مسئلہ نہیں ہے, گناہ تو ہے بہرحال, لیکن بیوی حرام نہیں ہوتی. دیور اور بھابھی میں اس طرح کا کوئی خدا نہ خواستہ ہو گیا ہو تو بیوی یا حرام نہیں ہوتی, وہ آپس میں کوئی فرق, رشتوں میں فرق نہیں پڑتا. اس سے یہ سارے تجربوں کے بعد باتیں بتا رہا ہوں, کیونکہ میں جب بیان کرتا ہوں تو تجربے ہیں کہ اس طرح کے سوالات آنا شروع ہوتے ہیں, اس لیے پہلے میں نے بتا دیا. ورنہ مقصد یہ نہیں ہے کہ دیور اور بھابھی میں کوئی گنجائش ہے, اس کی تو حرام ہے, غلط ہے, لیکن حرمت ثابت نہیں ہوتی. بد نظری سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اس کا نسخہ بتائیں. تو لمبی بات ہے, پھر ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے, نہیں ہاف آستین میں ہو جاتی ہے. یہ اچھا مسافہ جو ہے نا سگی بہن کے ساتھ یا خالہ پھوپھی وغیرہ کے ساتھ, وہ مسافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ مسافہ کرنا سنت عمل ہے. البتہ کہیں کوئی فاسق فاجر ہے, وہی ٹھرکیوں کے احکام الگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے.
یہ ہے تو پھر احتیاط کرنی چاہیے. شوہر اگر منع کر رہا ہے سگی بہن سے مصافحہ کرنے پر، بہتر ہے شوہر کو راضی کرنے کے لیے مصافحہ چھوڑ دیں، ویسے ہی زبانی کلامی بات چیت کر لیں. بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں وتر جتنا دیر سے پڑھو کتنا ثواب زیادہ ہے، تفصیلی وجہ فرمائیے. صحیح ہے کہ ہاں صحیح ہے، وتر جتنا دیر سے پڑھیں، رات کو آخری حصے میں بالکل تہجد کے بعد پڑھیں تو سب سے اچھا، ورنہ جتنا لیٹ پڑھیں اتنا اچھا ہے. مگر یہ اس کے لیے جو پڑھ لے بعد میں، جس کو رات کو آنکھ نہ کھلنے کا ذرا سا بھی خطرہ ہے کہ آنکھ نہیں کھلے گی یا یہ کہ بعد میں سستی ہو جائے گی، تو پھر وہ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.